اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدر کا حلف اٹھا لیا ہے اور سخت آرڈر جاری کر دیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ مین ٹاپک ہوگا اپنا صدر ٹرمپ کی تقریبات حلف کی جو تھی، اس میں کن کن اہم شخصیت نے حلف کی تقریبات میں شرکت کی، اور دوسرا کہ دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اور چوتھا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان پر کیا ٹرمپ پریشر ڈالے گا یا نہیں اس پر، اور پانچواں جو ہوگا وہ ہمارا مدعا بہت انتہائی اہم ہے، وہ ہے کہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کی تقریبات میں گئے لیکن نظر کیوں نہیں آئے، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن مکمل شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا 47ویں امریکی صدر جو 4 سالوں کے لیے ہوتا ہے، وہ صدر کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اس نے آج امریکہ کے حلف اٹھانے کے ساتھ صدر جو بائیڈن کے جو 77 کے آرڈر کے جو دستخط کیے تھے انہیں واپس بیک کر دیا گیا، اور جو بائیڈن کے سب سے بڑا جو بائیڈن کا صدر ٹرمپ نے کام کیا، وہ جو ہلز پر جو حملہ کیا تھا، جس پر مریم نواز نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک گنڈا ہے، مریم نواز اور بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ بدماش ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اپنا تمام لوگوں کو معاف کر دے، جن کی تعداد 1600 تھی، ان 1600 لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اور جو میکسیکو کا سرحد تھی اسے امریکہ کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، اور بہت سے اقدامات کی ہے۔ دوسرا کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نظر آئے، کیونکہ ان کو سرکاری دعوت دی گئی، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کو سرکاری دعوت اور ترکی کو بھی سرکاری دعوت نہیں دی گئی، یہ بات قابل غور ہے، اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے کہ اردگان کی کیا وجہ بنی کہ اسے دعوت نامہ نہیں دی گیا۔ دوسرا یہ مدعا تھا کہ اپنا جو کاروباری شخصیت تھی ان لوگوں نے شرکت کی، اور جو اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کرنی تھی جنہیں اضافہ نہ مل، وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سردی تھی جس کی وجہ سے وہاں ٹمپریچر موسمیات کی حالات تبدیل ہو گئے، ان لوگوں کو پھر مختصر جگہ پر کرنا پڑا، اور وہی لوگ پہلے جو صدر ٹرمپ کے قریبی تھے، مثال کے طور امیر ترین ممالکوں کو جو گیسٹوں کو ان کو دیا، دوسرے وہ لوگ شامل تھے جو اپنا قریبی سمجھے جانے والے جو مثال کے طور پر کاروباری شخصیت تھی ان لوگوں کو، اور اس کے بعد ساتھ ہی کابینہ کے جو کانگریس مین ہیں ان لوگوں کو، اور تیسرا جو صدور تھے جس میں جو بائیڈن اور دیگر لوگ بھی شامل تھے وہ لوگ شامل ہوئے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، دوسرا کو مین ٹاپک یہ ہے کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد دنیا کے کیا اثرات ہوں گے۔ پہلا اثرات ہم اس پر ولاگ بنائیں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کر رہے ہیں کہ فلسطین اور حماس اور اسرائیل کی جنگ میں کتنے لوگوں کو جانی مالی اسلحہ جدید ترین جو استعمال ہوا کیا ہوا، اس میں تمام رپورٹیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور جب اس پر ہم 1-2 دن میں مکمل کر لیں گے اس پر ٹاپک بنیں گے۔ یہ تھا کہ جو سب سے اہم مسئلہ امت مسلمہ اور پاکستان کی عوام و ہماری خواہش تھی، اور اس لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے سپورٹ کرتے تھے کہ یہاں یہ مدعا حل کرے، وہ تھا فلسطین اور اسرائیل کا۔ یہاں فلسطین پر مظلوموں پر، ہسپتالوں پر، نہتے لوگوں پر اٹیک کیے جاتے تھے، بمباری کی جاتی، روزانہ کی بنیاد پر 100، 120، 200 لوگ شہید ہوتے تھے، اس پر ہمیں افسوس ہوتا کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ اب رک گئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے فلسطین بھائی سکون اور امن کی زندگی گزاریں۔ یہ تھا، اور جو پہلے بھی ہم نے کینیڈا والا معاملہ اٹھایا تھا، کینیڈا مثال طور صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں اسے اپنی 51ویں ریاست بناؤں گا، وہ معاملہ گرین لائن پر پاناما کنال ریت پر یہ ایشو ہم بنا چکے ہیں۔ اور تیسرا کہ محسن نقوی بلاول بھٹو کو جو تصویریں جاری ہیں اس پر میں پیپل پارٹی کے وفادار اور پاکستان کے وفادار نہیں، پیپل پارٹی کے وفادار اور نون لیگ کے وفادار حسین حقانی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو محسن نقوی کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کی کوئی کسی
سرکاری یا کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ بھی بہت انتہائی اہم ہے۔ اور چوتھا ہمارا جو مین مدعا تھا وہ انتہائی اہم تھا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر کیا کریں گے۔ دیکھیے، ہم اس کی ہمیشہ مخالف ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں کوئی ملک مداخلت کرے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم پاکستانی قوم کہاں جائے۔ ایک امید تو ہوتی تھی عدالتوں میں، اب عدالتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عدالتی نظام کس طرح بے نقاب ہوا ہے، اور پاکستان کا عدالتی نظام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے، ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جو امریکہ پاکستان کا جو ظلم و جبر پر جو بائیڈن کی پالیسی ہیں وہاں امریکہ نیوٹرل ہو جائے، اور اس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو نون لیگ کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو گولیاں ماری جائیں، اور نون لیگ کی جو خواہش ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سرعام قتل کیا جائے، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ ان کی خواہش رہے گی۔ دیکھیے، یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہ ہو تو پھر ہم حکومت کرتے رہیں، ہمارے بچے حکومت کریں، پاکستان کی عوام رہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ٹرمپ کے جو شہزادہ ہیں سلمان، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ دوسرے بہت اہم ایشو ہیں جو ہم کبھی وقت آپ کے سامنے شیئر کریں گے، لیکن دیکھیے، مڈل ایسٹ، مثال کے طور پر مڈل ایسٹ میں جو ممالک آتے ہیں وہ سعودی عرب، قطر، بحرین، یو اے ای، شام، جو عرب ممالک ہیں وہ ہے، جو بر صغیر اور معاملات ہیں وہ اب سب کی نظریں پر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آج دوسرا روز ہے حلف اٹھائے، کیا وہ کن اہم اپنے نمائندہ یا کس کو یہاں مقرر کرتا ہے، جو اپنا یہ ہے کہ بر صغیر کے لیے جو خاص ایلچی ہوتے ہیں اسے کسے مقرر کرتا ہے، اور سفیر پاکستان میں اور بھارت میں کون کون سے لگاتے ہیں، جو اس کی ٹیم میں لگائے گئے تھے پاکستان کی جانب سے، پروپیگنڈا میڈیا کی جانب سے کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل پرو ہیں۔ اور دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ ہمارا ان کے ملک میں کوئی میں ایک اینکر جو کہہ رہی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو جائے گی، وہ سزا ہونے کے باوجود فلانی دھنگانی ترمیم اس کی سزا آئے گی، اب اس اینکر کو کہتا ہوں کہ تمہارا تو ٹرمپ صدر بن گیا، اب قوم سے معافی مانگو اور گمراہ جو تم نے کیا۔ دیکھیے، پاکستان کے اور ٹرمپ نے تقریبات میں جو حلف کرتے ہوئے خطاب کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے اور کھڑے ہو کر ووٹ مجھے دیا۔ دوسرا کہ میں جنگوں کا حامی نہیں، میں جنگوں کے نہیں، میں امن کے نام سے جانا جاؤں گا۔ یہ بھی ہم اس لیے تو ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے کہ جنگوں اور جو عالمی جنگیں، مثال کے طور پر فلسطین سب سے معاملہ، شام، لبنان، عراق، لیبیا، جو دیگر ممالک، افغانستان، جو ان ممالک میں ہوئی اور ٹرمپ نے جنگیں رکوائیں، کیا اب ٹرمپ کے دور میں جنگوں کا آغاز ہوگا یا نہیں، اس پر یہ الگ بحث ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب اس خطے میں بہت انتہائی اہم ممالک ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای، یہ بہت بڑے، اور قطر مڈل ایسٹ میں، اور جو بر صغیر میں سب سے بڑا اہم ملک اختیارات کر گئے وہ ہے بھارت، اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کو تقریبات میں بلایا اور وہ پہلی نشست پر بیٹھا، اور ہمارے جو دو نامعلوم، میں اس پر بات نہیں کہ ہمارے جانا چاہیے تو وزیر خارجہ کو جانا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں وزیر خارجہ کی جو اوقات ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم ہے اور جو سب کچھ کہتے ہیں نا، مورا محسن نقوی کو بھیجے گئے، لیکن کوئی خاص دیکھیے ہمارا پاکستانی سفارت خانہ جو کام کر رہا ہے کہ ایک دو روز میں ملاقات ہو بھی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم اس سے آگے تو کچھ نہیں کہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے دیگر حالات آپ لوگوں کے سامنے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ انفارمیشن تو ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک پہنچانا۔ دیکھیے، پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں، اگر آج عمران خان کے دیگر کیسوں کی سماعت کا حوالہ ہم اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر ملتے رہے۔ شکریہ۔